بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بڑا غفور، بڑا رحیم، بڑا مہربان ہے۔ انسان اگرچہ تھوڑا سا عمل کرے، اللہ رب العالمین اس کا اجر اسے بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ گناہوں کی دلدل میں انسان پھنسا ہو، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کا تھوڑا سا عمل پسند آ جائے تو اللہ اس کے جو نامہ اعمال سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، سارے گناہوں والے اعمال اس نے زیادہ کیے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے ختم فرما دیتا ہے۔ بغداد شریف میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا تو وہ اپنے گناہ کو ایک کاغذ پر لکھتا اور اپنی پاکٹ میں ڈال لیتا۔ اس نے ایک ڈائری بہت بڑی تیار ہو چکی تھی، بہت زیادہ گناہ اس نے کر لیے تھے۔ اتفاقاً ایک رات وہ اپنے گھر میں موجود تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت کھڑی ہے، اور اس نے کہا کہ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ وہ شخص کہنے لگا اچھا میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب اس کی نیت اس عورت پر خراب ہو گئی۔ اس نے کہا اندر آؤ، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہوں۔ جیسے ہی وہ عورت اندر آئی، اس نے زبردستی اس کے ساتھ کرنا کی کوشش کی، لیکن وہ عورت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زار و کتار رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، مولا آج میں کس جگہ پر پھنس چکی ہوں، مولا تو آج مجھے اس جگہ سے نکال دے۔ جو نیک اور پاک باز عورتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب دعا کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس گناہ سے انہیں محفوظ فرما لیتا ہے۔ زار و قطار اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب اس نے زیادہ کوشش کرنا شروع کی، اب وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں روتی روتی اسے کہتی ہے اے نوجوان ٹھہر، پہلے میری بات غور سے سن لے۔ اس نے فصیح عربی زبان میں اشعار پڑھے، اور ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ بھی منظوم ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اپنی اس فانی جوانی پر نہ پھول، اپنی اس فانی جوانی پر نہ پھول، اے جوان تو موت کو ہرگز نہ بھول۔ جو گناہوں میں رہے ہر دم پھنسے، آخر ایک دن وہ بھی یہاں سے چل بسے۔ لے گئے ساتھ اپنے کیا بس ایک کفن، ڈر خدا سے اس کا تو باغی نہ بن، تو نے بھی تو ایک دن جانا ہے مر، مت ستا مرنے کو رکھ پیش نظر۔ اب وہ عورت جب اس نے یہ اشعار پڑھے فصیح عربی زبان میں، اس کا یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو وہ نوجوان زار و قطار رونے لگا۔ یہ عورت بھی رو رہی ہے اور وہ نوجوان بھی زار و قطار رونے لگا، زار و قطار رو رہا ہے۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ تیری اور اللہ کی اب صلح ہو چکی ہے، اب اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ ابھی تو گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ابھی تو گناہ کرنے پر رضامند تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تیرے دل میں خوف ڈال دیا، اب اللہ کی وجہ سے تو نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ اب مجھے نہ بھول، صلح کروانے کا سبب تو میں بنی ہوں، اللہ کی اور تیری صلح ہو چکی ہے، سبب میں بنی ہوں، اب مجھے نہ بھولنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں تجھے نہیں بھولتا، میں ابھی تجھے کچھ لا کر دیتا ہوں۔ وہ اندر گیا، اس نے کھانے پینے کا سامان بھی رکھا، اس نے نقدی بھی رکھی، اور وہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد اسے کہا اے عورت سن، لے جا اپنے بچوں کو کھلا، خود بھی کھا، خوشحال رہ، لیکن جب تو کھانا پکا لے گی اپنے بچوں کو کہنا کہ اس شخص کے لیے بھی دعا کر دو جس شخص نے تمہارے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ میں جو بھی گناہ کرتا ہوں ان گناہوں کو میں اپنے پاکٹ میں لکھتا جاتا ہوں، ایک بہت بڑی ڈائری بن چکی ہے۔
تو اپنے بچوں سے کہنا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ یا اللہ یہ جس نے کھانا دیا ہے تیرے ڈر کی وجہ سے دیا ہے، مولا اس کے گناہ معاف کر دے، اس کی وہ گناہوں والی ڈائری جو ہے اس کو صاف کر دے۔ اب ماں نے جب بچوں سے یہ کہا کھانا رکھتے ہوئے، تو بچوں نے بھی کہا ماں اتنی دیر تک ہم کھانا نہیں کھائیں گے جتنی دیر تک اس کے لیے ہم دعا نہیں کر لیتے۔ بچوں نے ہاتھ اٹھا دیے، جب ہاتھ اٹھائے بچوں نے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس پر رحم فرمانے والا، رب بھی اس پر کرم فرمانے لگا۔ اس کی جو پاکٹ ڈائری تھی اللہ رب العالمین نے اسے وہ صاف شفاف کر دیا۔ اب اس کے ذمہ ایک گناہ بھی نہ تھا، چونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو انسان اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا عمل بھی کر لے، اللہ رب العالمین کو اس کا وہ عمل پسند آ جائے تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے لیے کوئی ایسا عمل آسان بنا دے جس سے تو بھی راضی ہو جائے، تیرا محبوب بھی راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔